أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی ساتھ میں جو جیل میں داخل کیے گئے تھے، ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھا تھا۔ ایک نے یہ خواب دیکھی تھی کہ انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، جبکہ دوسرے نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا اور پرندے آ کر کے اس کو پہنچ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کھانا آنے سے پہلے میں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے جیل کی جو بھی ساتھی تھے ان کو انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد اب یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے قیدی ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم دونوں میں سے ایک فیسقی ربہ خمرا، تم دونوں میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پہ مقرر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں میں سے ایک کی خواب کی تعبیر انہوں نے بتایا کہ تم دونوں میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جاؤ گے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور بات رہی دوسری کی، تو فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، ان کو سولی دیا جائے گا، ان کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، تم دونوں جس معاملے میں مجھ سے سوال کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں گھر میں یہ فیصلہ سنایا ہے۔ یعنی جو خواب کی تعبیر، جو انبیاء خواب کی تعبیر بتاتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر بتانے کا علم عطا کیا تھا۔ جب یہ دو قیدی آئے اور ان دونوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پہ مقرر ہوگا، شراب پلانے کی ڈیوٹی ہوگی، جبکہ دوسرے کو بادشاہ سولی پہ چڑھائے گا۔ جب سولی پہ چڑھائے گا تو پرندے آئیں گے، جب وہ مر جائیں گے تو پرندے آ کر کے نوچ نوچ کر کے اس کے سروں کو کھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ثابت ہو چکا، یہ سزا مل کر کے رہے گی۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی مصلحت، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں سزا ملے گی، کیونکہ موت سے پہلے اگر کسی انسان کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں فلاں تاریخ کو سزا دے دی جائے گی، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، وہ پہلے ہی مر جائے گا۔ اسے پتہ ہو جائے گا تو پہلے ہی مر جائے گا۔ اسی دن سے وہ ٹینشن میں رہے گا کہ مجھے فلاں دن سولی چڑھایا جائے گا، پھانسی لگایا جائے گا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ سیدھے کہہ دیا کہ تم میں کا کوئی ایک ہوگا جسے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ نام نہیں لیا تاکہ کوئی ٹینشن میں نہ رہے۔ لیکن ان میں سے ایک آدمی جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، یہ آدمی بچے گا اور یہ شراب پلانے پہ مقرر ہوگا۔ جبکہ دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھا تھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی کی ٹوکری ہوگی اور پرندے آ کے کھا رہے، اس آدمی کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اس کو سزا ملے گی۔ وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان دو آدمیوں میں سے جن کے تعلق سے یہ گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا، انہیں نجات مل جائے گی، یہ قید سے بھی باہر چلا جائے گا اور بادشاہ انہیں شراب پلانے پہ اپنے یہاں ڈیوٹی دے گا، نوکری لگا گا۔ ناج منهما اذكرني عند ربك، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا تھا کہ دیکھو تم تو یہاں سے رہا ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، تمہارا دوسرا ساتھی ہے اسے تو سزا ملے گی، سولی پہ چڑھایا جائے گا، لیکن تم یہاں سے نجات پاؤ گے، تمہارا بیل ہوگا، تم یہاں سے جاؤ گے چھٹ کر کے۔ لیکن یاد رکھنا جب جانا بادشاہ کے دربار میں، اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بتانا کہ ایک یوسف ہے بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچنا، یہ جا کر کے اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو بتانا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ،
جب یہ جیل سے نکلا فانساہ الشیطان، شیطان نے اس آدمی کو بھلا دیا، ذکر ربہ، اپنے رب کو یاد کرانے سے، مطلب بادشاہ کو یاد کرانے سے اس آدمی کو بھلا دیا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، وہ آدمی بھول گیا، بادشاہ کے پاس پہنچا تو ضرور لیکن یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ یوسف نے ان کو کہا تھا جانا بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کہ کوئی یوسف نام کا بندہ ہے جو جیل میں بے قصور پڑا ہوا ہے، اسے نکالنے کے بارے میں ذرا سوچیں۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، کہ وہ شخص بھول گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر کئی سالوں تک رہے۔ عربی میں بضع بولتے ہیں 3 سال کو، 3 سال رہے یا 7 سال رہے یا 9 سال رہے، 9 سال سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں نہ رہے، بلکہ 9 سال کی مدت، یا 3 سال رہے ہوں گے یا 7 سال رہے ہوں گے یا 9 سال رہیں گے، اس سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں نہ رہے۔ مطلب 9 سال تک جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور پڑے رہے۔ اسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ بے قصور انسان بھی جیل جا سکتا ہے، بے قصور انسان بھی جیل میں رہ سکتا ہے اور کافی مدت کے بعد اسے رہائی مل سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایسا نہیں کہ مجرم ہی صرف جیل میں جاتا ہے، کیا پتہ چلا نیک لوگ بھی جیل میں جاتے ہیں، بے قصور لوگ بھی جیل میں جاتے ہیں، اور جیل میں جانا یہ انبیاء کی سنت ہے، یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں مسلمان جو کیسے کیسے کیس میں پھنسا کر کے کئی سالوں تک، 18 سال بعد ان کو رہائی مل رہی ہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملک، جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے خواب دیکھا کہ انی ارا 7 بقرات، اس نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، یأکلہن 7 عجاف، اور 7 پتلی دبلی گائے 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں۔ ایک 7 موٹی تازی گائے ہے جس کو 7 پتلی دبلی گائے کھا رہی ہے، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 ہری بڑی درختیں ہیں، 7 ہری بڑی بالیاں ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خشک ہری بھری ڈالیاں ہیں، دانے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم لرؤیا تعبرون، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، ایک 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 پتلی دبلی گائے ہیں، جو پتلی دبلی گائے ہے وہ موٹی تازی کو کھا رہی ہے۔ دوسرا ایک اسی خواب میں ایک دیکھا کہ 7 ہرے بھرے دانے ہیں، 7 ہرے بھرے دانے ہیں اور 7 خشک دانے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اپنے تمام جو نجومی تھے، کاہن تھے، جو اس دور میں خواب کی تعبیر بتلانے والے تھے، ان سے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے قوم کے سردارو، افتونی فی رؤیا، میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ، ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، میں نے اس خواب کو دیکھا ہے۔ دیکھو اس خواب کو دکھانا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک منظور شدہ ایک پلان تھا، اللہ نے ہی دکھایا تھا اور بادشاہ کو دکھایا تھا، اس کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی مقصود تھی۔ یوسف کو تو جیل میں بھیج دیا گیا بغیر قصور کے، لیکن کیسے نکلے جیل سے؟ کوئی نکالنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا بادشاہ کو تاکہ بادشاہ وہاں تک پہنچ سکے، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے اچھا کوئی خواب کی تعبیر بتلانے والا موجود نہ تھا۔ قالوا اضغاث احلام، لوگوں نے جواب دیا یہ تو بہت پریشان کن خواب ہے، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم اس خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکتے، آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ اس خواب کی تعبیر ہم بتلا نہیں سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بادشاہ کو جا کے بتانا، میرے بارے میں ذکر کرنا، جو بھول گیا تھا، شیطان نے اسے بھلا دیا تھا، اب اس شخص کو یاد آیا، دیکھا کہ میرے آقا میرے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اب اس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ وقال الذی نجا منہما، ان میں سے ایک کو جو نجات ملی تھی، وادکر بعد امۃ، 9 سالوں کے بعد اسے یاد آیا کہ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت،
میں ابھی آپ کے اس خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں، فارسلون، مجھے ابھی اجازت دے، میں یہاں سے جاتا ہوں اور پوچھ کر کے آتا ہوں، اس خواب کی تعبیر میں بتلاؤں گا۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتلایا تھا، اور یوسف علیہ السلام سے یہ مل چکے تھے جیل میں، ان کو پتا تھا، شیطان نے انہیں بلایا تھا، ان کو یاد آیا، فوراً جیل میں آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں، یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، تم تو سچے یوسف ہو۔ دیکھو کسی آدمی سے کوئی مدد لینا ہوتا ہے تو انسان اس کی تعریف کرتا ہے، یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ آدمی کہہ رہا ہے، ایھا الصدیق، آپ تو سچے ہیں، آپ تو محسن ہیں، آپ تو اچھے انسان ہیں، آپ ذرا بتائیں، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمارے جو آقا ہے، ہمارے سردار، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جس کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے، وسبع سنبلات خضر، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خشک بالیاں۔ اس خواب کی تعبیر ہمیں بتائی گی، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ میں لوٹ جاؤں ان لوگوں کی طرف جو لوگ اس خواب کی تعبیر کو جاننے کے لیے بیتاب ہے، جو اس خواب کی تعبیر کو جاننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور نجومی لوگ لگے ہوئے، آپ ہمیں بتائیے، میں جا کر کے دربار میں بتاؤں گا بادشاہ سلامت کو کہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی خواب کی تعبیر بتانے لگے، کہا کہ سنو، تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار تم کھیتی کرتے رہو گے، سنو، 7 سال تک لگاتار تم کھیتی کرتے رہو گے، فما حصدتم فذروه في سنبله، اور یاد رکھو جب تم کھیتی کرو گے، کھیتی کو جب کاٹو گے تو اس کے کچھ بالی، اس سے زیادہ تر بالیوں کو تم باقی رکھو گے، الا قلیلا مما تاکلون، جتنا کھانا ہوگا اتنا کھاؤ، باقی نقصان مت کرنا، اس کو جمع کرنا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ جو 7 موٹی تازی گائے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تم جب کھیتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت پیداوار دے گا، بہت زیادہ پیداوار ہوگا، اور اتنی زیادہ پیداوار ہوگی، اس وقت تم کام یہ کرنا، اس کو ذخیرہ کرنا، جمع کر لینا، جتنی ضرورت اتنا کھانا، بس اس کے بعد جتنے بچ جائیں گے اس کو تم جمع کر لینا۔ آگے ہم کل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان طریق باتوں پر عمل کرنے کی